ایک ایسے مقامات تھے جہاں سے لوگ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کو ہماری طرف روانہ کیجئے تاکہ یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کے پیغام کا کام کریں اور ہمارے بدو اور دیہاتیوں کو اللہ کا قرآن سنائیں تاکہ ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ تو ایک واقعہ رجیع کہلاتا ہے اور ایک بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں پچھلے اتوار کو تذکرے ہو چکے، اس میں دونوں میں صحابہ کی بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو دعوت ہے جو آپ اور ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، میٹھے میٹھے نہیں پہنچا ہے، یہ آپ اور ہم ہیں۔ گھر سے اٹھے اور مسجد کے اندر آ گئے، یہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر سیرت سننا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بعض دوست آج اس لیے نہیں آئے کہ جی وہ سیرت ہوگی اور قرآن کا تذکرہ تو ہوگا نہیں، سیرت ہوگی، اس لیے بعض دوست آج اس لیے لحاظ سے بھی نہیں آئے۔ لیکن تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل آپ کی زندگی جد و جہد کی زندگی، تیسرا جو ہجرت کا سال تھا اس میں غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد کے فوراً بعد یہ دو اہم واقعات ہوئے، اس وجہ سے پورے عرب کے اندر جو خوف غزوہ بدر سے ریاست مدینہ کا اسلام کا بیعت چکا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ عرب کے جو بدو تھے یہ ڈنڈے کے یار تھے۔ آج بھی قبائل کو دیکھ لیجئے، ڈنڈا اس کے پاس تکڑا ہے، قبائل سارے اس کے نیچے سر جھکا کر رہیں گے۔ ڈنڈا جہیں کمزور ہو گیا، قبائل علیحدہ علیحدہ اپنے جھنڈے کھڑے کر دیں گے۔ آج بھی معاشروں میں دیکھ لیجیے ایسا ہی ہے۔ بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دستر جو ہی کمزور ہوئی، وہاں کے لوگوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے سر اٹھائے ہوئے۔ آپ دنیا کے اندر جتنے قبائلی سسٹم ہے نظام کو دیکھ لیجیے، عرب کا ایک بہترین قبائلی سسٹم تھا، لیکن دو واقعات نے جو مسلمانوں کا خوف اور ریاست مدینہ کا خوف تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہر طرف سے لوگ سازشیں کر رہے تھے، ہر طرف سے لوگ اسلام کے خلاف جرأت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے تشریف لائے تھے، آپ نے مدینہ کے اندر جو ایک قوم آباد تھی جنہیں یہودی کہا جاتا تھا، ان سے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ باہر سے کوئی قوم حملہ آور ہوگی، ہم مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں کو ان کی عبادت کے لیے مکمل آزادی حاصل ہوگی اور یہودیوں کے معاملات بھی اور مسلمانوں کے معاملات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھیں گے اور طے کریں گے، اور بلا شرکت غیر یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلامی ریاست کا حکمران تسلیم کریں گے۔ اور اگر کبھی ایسا واقعہ ہو گیا کہ کسی کی دیت دینی پڑی، کوئی ایسا فرد قتل ہو گیا جان بوجھ کر یا جس کی دیت ادا کرنی پڑی، مسلمان اور یہودی مل کر دیت ادا کریں۔ یاد ہوگا گزشتہ واقعات کے اندر جب میں نے تذکرہ کیا تھا ایک اہم موقع کا، تو ایک صحابی ہیں حضرت عمر زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس تشریف لائے جہاں قتلگاہ کافروں نے سجائی تھی۔ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے تو آپ نے دیکھا کہ دو فرد موجود ہیں، یہ تذکرہ ہو چکا ہے، تو ان کو اس صوبے میں قتل کر دیا کہ یہ مخالف لوگوں کے فرد، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امان نامہ لکھوا کر جا رہے تھے کہ اگر آپ کا کوئی حملہ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں امان دی جائے۔ اب چونکہ یہ قتل نہ سمجھی کے اندر ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو افراد کی دیت یعنی کہ جو قیمت ہے قتل کی وہ دینے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے جو قبیلے تھے یہودیوں کے انہیں بھی پیغام بھیجا کہ چونکہ ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ مل جل کر دیت ادا کی جائے گی، کچھ پیسے ہم کچھ آپ اکٹھے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، اور بنو نذیر، اسے نذیر بھی کہتے ہیں اور نذیر بھی کہتے ہیں، بعض اسے بنو نذیر پڑھتے ہیں، یہودیوں کا قبیلہ تھا، بعض اسے بنو نذیر پڑھتے ہیں، دونوں کا تلفظ صحیح ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ مدینہ کے اندر آباد تھا، بڑے سرسبز اور شاداب علاقے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چوتھا سال
اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور بنو نذیر سے یہ بات کہی کہ چونکہ دیت کا معاملہ ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے، آپ ہم مل کر قیمت ادا کریں گے، آئیے اس قیمت ادا کریں۔ بنو نذیر کے یہودی بڑے کائیاں قسم کے لوگ تھے۔ یہودی آج بھی کائیاں قسم کے ہیں، وہ کوئی چیز فائدے کی جانے نہیں دیتے۔ بنو نذیر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم پیسے کس کو دے رہے ہیں جو غزوہ احد کے اندر ان کے ساتھ یہ ہو گیا، اور اب یہ دو واقعے ہو گئے، رجی اور بیر روما کا یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہو گیا اسے، اور دھا ختم ہو گئی، ہم انہیں پیسے دیں۔ تو ان کا جو سردار تھا سالم بن شکم، اس نے کہا، سلام بن شکم کا، اچھا اگر پیسے نہیں دیتے تو حل کیا ہے؟ حل تو ہمارے پاس ہے نہیں، مدینہ کی ریاست کنٹرول تو انہیں کے ہاتھ میں۔ ایک شخص نے کہا یار بات ہی ختم کرو کہ انہیں شہید کر دو، بات ہی ختم کرو۔ کہ کیسے؟ کہا وہ جو فلاں جگہ چکی کا پاٹ پڑا ہے اسے کوئی اوپر لے جائے قلعے کی فصیل پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے وہ چکی کا پاٹ پھینکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم اور سب سکھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سلام بن شکوم نے کہا یہودی تھا، یہودی بڑے تیز ہیں، ان ظالموں کو پتا ہے، کل بھی پتا تھا اور آج بھی پتا ہے، اور قرآن نے یہ بات کہی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ تمہیں جانتے ہیں۔ آج آپ اور ہم شاید اسلام کے متعلق اتنا نہ جانتے ہوں جتنا یہودی آج کا ہمیں اس سے زیادہ اس اسلام کے متعلق جانتا ہے، قرآن کے متعلق جانتا ہے۔ سلام بن شکوم نے کہا اس پر وحی آتی ہے، وہ وحی کے ذریعے باخبر ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا سلام تم ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہو، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ انہوں نے جناب چکی کا پاٹ لیا اور بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا وہ قلعے کے اوپر چڑھ گئے افراد، اور پاٹ پھینکنا ہی چاہتے تھے۔ چکی کا اس زمانے چکی کے بڑے بڑے پاٹ ہوتے تھے، اور آج تو وہ چکیاں رہی نہیں، وہ چکیاں جو پتھروں سے جو ہے آٹا پیسا کرتی تھی، زبردست ان چکیوں کا آٹا ہوتا تھا۔ وہ جو پھینکنے لگے تو جبریل آئے بارگاہ رسالت، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی لمحے اٹھیے۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دی۔ صحابہ بھی تیزی سے آپ کے پیچھے چلے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا یہ ان کی سازش تھی، اس لیے میں آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آتے ہی آپ نے حکم دے دیا بنو نذیر کو تم نے عہد شکنی کی ہے، اس وعدے کا پاس نہیں رکھا، اس میثاق کا جو آپ اور ہمارے درمیان طے تھا، الٹا تم لوگوں نے قتل کی سازش کر دی۔ تمہیں یہ کچھ دنوں کی مہلت ہے، فوراً مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ابھی حکم انہیں دے دیا، وہ نکلنے کی تیاری میں تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے پیغام بھیجا سلام بن شکم کو جو وہاں کا سردار تھا، کہا بھائی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 300 افراد ہیں جو ہتھیاروں سے لیس ہیں، وہ تمہاری ہر قسم کی مدد کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ بنو قریظہ اور دیگر خیبر کے یہودی بھی موجود ہیں، بنو غطفان کا قبیلہ باہر موجود ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ دیکھ۔ یہ کیا ہے تمہیں نکال دیں، ہم تمہارے پشت پر کھڑے ہیں، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ پہلے نکلنے کی تیاری کر چکے تھے جب اس قسم کے پیغام پہنچے۔ حی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، اس نے کہا مجھے تو بڑا اعتماد ہے عبداللہ بن ابی پر، تمہاری مرضی، وہ جو کہتا ہے پورا کرتا ہے۔ جب اس نے بات کہہ لی تو ڈٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں نکلیں گے، تم کون ہوتے ہو مدینے سے نکالنے والے؟ صحابہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے، کہیں موقع مل جائے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ شہید ہو چکے تھے، صحابہ کو وہ بھی ذہنوں میں کلک تھا یہ کیا ہو گیا۔ پھر 2 واقعات ہو چکے تھے جن سے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ تو پہلے بھرے بیٹھے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم کوئی تم سے ہمارا معاہدہ کچھ، ہم یہاں بیٹھے تم کون ہوتے ہو ہمیں نکالنے والے؟ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑے، فرمایا ٹھیک۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں علم تھمایا اور آپ صحابہ کو لے کر تیزی سے بنو نذیر کے قبیلوں کی طرف چل پڑے۔ آپ نے بنو نذیر کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ بیچارے یہودی انتظار کرتے رہے کہ عبداللہ بن ابی سے امداد آئے گی، بنو قریظہ سے امداد آئے گی،
بنو غطفان سے آئے گی، خیبر سے آئے گی، کہیں سے کیا امداد آنی تھی؟ جب کفر ہمیشہ جھانسا دیتا ہے اور شیطان جب جھانسے میں پھنس جاتا ہے، بندہ دور کھڑا ہو کر پھر ہنستا رہتا ہے، پھنس گئے ہو تو مار کھاؤ۔ ایسا ان کے ساتھ ہوا، اور پھر آخر بنو نذیر نے دیکھا کہیں سے مدد نہیں آ رہی، انہوں نے پیغام بھیجا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت دے دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم چھوڑ کر بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی، کہا جو اونٹوں پر لاد سکتے ہو وہ لاد کے لے جاؤ، اور کوئی چھکڑا وکڑا کوئی چیز تمہیں اجازت، جو اونٹوں پر لاد سکتے۔ یہودی ایسے سیانے تھے، انہوں نے گھروں کی چھتیں تک اکھاڑ لی، چھتوں کی کڑیاں تک اپنے اونٹوں پر لاد کر لے گئے۔ یہ جنگ جو ہوئی بنو نذیر کے ساتھ، یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے اس معرکے کی تفصیلات اور مال فے کا تذکرہ کیا ہے۔ مال غنیمت کا آپ تو سن چکے ہیں، غزوہ بدر میں جو کافروں سے چھینا گیا مال، دیگر میدان جنگ کے اندر چھینا وہ کفار کا مال، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ مال فے کیا ہے؟ یہ مال فے کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ آج تک یہ ایسا معاملہ ہے کہ امت کے اندر اس پر دو بڑے گروہ بن گئے۔ مال فے یہ ہے کہ کسی ایسی سرزمین پر جہاں پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، جہاں پر کوئی تلوار کا موقع نہ آیا ہو، گردنیں نہ کٹی ہوں، جبکہ مسلمان حملے کے لیے گئے ہوں اور لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہو، ہتھیار ڈال دیے ہوں، وہاں سے جو مال غنیمت ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، حضور اس کو دینا چاہیں دے دیں، تو یہ مال فے ہے۔ یہ باغ فدہ کا معاملہ بھی ایسے، اس کو اسی انداز سے بڑے کس طریقے سے اس کو پریشان کر دیا گیا کہ آج تک امت پریشان ہے۔ مال فے وہ مال ہے جس پر مسلمانوں نے کوئی گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور کفار نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ یہ جو مال غنیمت جو ہاتھ آئے گا یہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ جبکہ مال غنیمت کے اندر حصہ نکالا جاتا تھا، 5واں حصہ خمس وہ رکھا جاتا تھا، باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مال فے میں سب اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں 50 زرہیں، 50 تلواریں اور 100-150 قریب اور بہت سی چیزیں، ہتھیار آپ کے ہاتھ آئے، اور وہاں کے باغات آئے، اور وہاں کے وسیع پیمانے پر بہت سا مال غنیمت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین جو مہاجرین تھے جنہوں نے پہلے ایمان لے کر آنے میں سبقت کی تھی، جو مکہ میں آپ کے ساتھ رہے، مدینہ میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، ان کو آپ نے دیا۔ 2 آپ نے انصاری صحابہ کو بھی دیا، اس لحاظ سے وہ مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ ان میں ایک سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو بھی دیا، اور باقی کسی صحابی میں اس مال کو تقسیم نہیں کیا۔ یہ ہجرت کا 4تھا سال تھا جس میں واقعہ پیش آیا، لیکن یہ صرف ریاست کے اندر کا معاملہ تھا۔ ابھی باہر کے معاملات بہت وسیع تھے۔ بنو نذیر یہاں سے نکلے، کچھ خیبر میں آباد ہو گئے، کچھ جا کے شام کے علاقوں میں جا بسے۔ بنو نذیر سے تو یہ مدینہ کا ریاست خالی ہو گئی، لیکن اسلامی ریاست کو اب بھی خطرات تھے، کیونکہ بیرون جو بدو تھے، دیہاتی تھے، وہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اچھا یہ تو کمزور ہو گئے اندر سے بھی باہر سے بھی، تو ان پر حملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے پھر صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ صحرا کے اندر تک بدوؤں کی طرف بڑھے، لیکن بدوؤں کو جب خطرہ ہوا کہ حضور آ گئے ہیں، وہ بھاگ گئے۔ وہاں سے کافی مال غنیمت اکٹھا ہوا، اسے آپ لے کر مدینہ تشریف لائے۔ آپ جلدی مدینہ اس لیے آ رہے تھے، آپ نے اس معاملے میں زیادہ انتظار بھی نہیں کیا، کیونکہ غزوہ احد جو ہجرت کے 3رے سال ہوا تھا، جب ابو سفیان لشکر کو لے کر واپس گیا تھا تو جاتے جاتے ایک اعلان کر گیا تھا اگلے سال پھر میدان بدر میں ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم سارے بدلے چکائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد تھی،
آپ نے اسی ہجرت کے چوتھے سال آپ نے میدان بدر کا رخ اپنے صحابہ کے ساتھ کیا اور آپ نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے، گویا کہ اعلان تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حملہ کرنا چاہوں۔ ابو سفیان کو بھی بات یاد تھی، یہ شعبان کا مہینہ تھا، ابو سفیان بھی چونکہ مکہ کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی، یہ وہاں سے لشکر کو لے کر بڑی بھاری تعداد میں نکلا، لیکن یہ اندر سے ڈر رہا تھا، وہ جانتا تھا بدر کے معرکے کو دیکھ چکا تھا، اس نے کہا بدر کیا تو بیٹھا ہوں، پر میدان بدر کے اندر پھر غزوہ احد کے بعد تو مسلمان اور زیادہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے، تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ وہ آتے 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 مقام مجنہ تک پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ موسم لڑنے کا نہیں ہے، یہ موسم تو خزاں کا ہے، اگر ہم صدر موسم میں آتے، چارہ ہوتا، جانور چارہ کھاتے، ہم اونٹنیوں کے دودھ پیتے تو ہم لڑ سکتے تھے، توانا ہو سکتے تھے، ہمارے جانور بھی لڑ سکتے تھے اور ہمارا ساتھ دے سکتے، خشک سالی ہے، ہرا پتا تک کہیں نہیں، بھائی میری تو یہی سمجھ آتی ہے کہ میں واپس جاؤں، تمہاری اپنی مرضی۔ یہ کہہ کر ابو سفیان نے اپنے گھوڑے کو واپس مکہ کی طرف موڑا، سرداروں میں بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے کوئی سوال جواب کیے بغیر پورا لشکر اس کے پیچھے واپس مکہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن وہاں میدان بدر میں قیام کیا، گویا کہ سارے عرب کو یہ پیغام پہنچ رہا تھا کہ ہم آج بھی اپنے مقام پر کھڑے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو بیعت کر لی ہے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اب قیامت تک جب تک سانس پہ سانس ہے اس بیعت کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے دشمنوں کے ساتھ۔ 20 دن آپ نے میدان بدر میں قیام فرمایا، صحابہ نے کچھ دائیں بائیں قبائل سے خرید و فروخت بھی کی اور ایک سے دگنا بنا کر وہاں سے واپس لائے۔ اسلام نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ حج کے ایام کے اندر بھی، دیگر جو کام آپ کر رہے ہو دین کے معاملات کے اندر بھی، اگر آپ تجارت کرو ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ جہاد کے لیے نکلے تھے، یہاں پر صحابہ نے تجارت کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت، اور دگنا مال و اسباب جو مال غنیمت سے اکٹھا ہو سکتا تھا اس سے کئی گنا مال لے کر واپس پلٹے، اور اس کے بعد پھر بڑا معرکہ ہوا جسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ اتوار کو کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ نے زندگی کے ہر مرحلے کیسے کھٹنائیوں کے ساتھ گزارے۔ تصور کیجیے آپ ایک مارکے سے واپس آتے دوسرا مارکا تیار ہوتا، دوسرے واپس آتے تیسری جگہ مارکا تیار ہوتا، اور پھر ان بدوؤں کے اندر اور ان قوم یہود جو تھے ان کے اندر دونوں ایسے لوگ ہیں جو عجیب و غریب نظریات کے ہم یہودیوں کے نظریے سوچ تو آج بھی آپ اور ہمارے سامنے ہیں۔ وہ شام پر حملہ آور ہے، علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میرے علاقے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو اس نے خواب کئی سالوں پہلے دیکھا تھا اس پر وہ عملی جامہ پہنانے کی مسلسل تیاری کر رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کوئی اس قسم کی لمبی پلاننگ ہے ہی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بس وقتی طور پر جو کر سکے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جبکہ قرآن مجید لانگ پلاننگ ہمارے پاس تھی۔ حضور کی سیرت طیبہ مطہرہ کی شکل میں ایک امت کے پاس مکمل صورتحال تھی اپنی زندگی کو خیر کا راہی بنانے میں، لیکن جب قرآن اور سنت کو اس امت نے پس پش ڈال دیا، آج یہودیوں کے سازشیں آج بھی غالب آ رہی ہیں، اور عرب کے بدو دیہاتی اس دور میں ایسے دل کے سخت ہوا کرتے تھے، یہ تو آپ نے پڑھا اور سنا بھی کہ بیٹیوں تک کو زندہ دفن کر دیتے تھے، حالانکہ بیٹیاں ہمیشہ دل کے قریب ہوا کرتی ہیں اور ان سے ہمیشہ محبت الفت ہی پوٹا کرتی ہیں، لیکن کیسے بعض قبائل بدو بدبخت تھے کہ دل بھی سخت ہو چکے تھے۔ ایسے سخت ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور اپنے صحابہ کو لے کر اس پیغام حق کو اس امت تک پہنچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ آپ اور ہم نے اس دعوت کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے اس بات کو سوچئے اور عملی زندگی کو خیر کا راہی بنانے کی طرف پلٹیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔